عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کا طریقہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن بنیادی طور سے قرآن نے کہا یہی دو سوال ہوں گے، رسولوں سے پوچھا جائے گا تمہاری دعوت کیا تھی، لوگوں نے کیا جواب دیا اور کیسے زندگی گزاری۔ تو رسول کے حقوق کو اگر ہم اختصار کے ساتھ بیان کریں، سب سے پہلا حق ہے آپ پر ایمان لانا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اس میں جو پھر تفصیلات ہیں کہ دیانتداری کے ساتھ آپ نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں، آپ امانت داری کے ساتھ آپ نے اپنے فریضے کو نبھا دیا، یہ اس میں آ گیا ایمان لانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی مخلوقات میں سب سے بڑھ کر محبت کرنا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیکم من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میری ذات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کے بیٹے سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ تو دوسرا حق محبت رسول، پھر آپ کی سیرت کو جاننا، پڑھنا، اور آپ کے چھوٹے بڑے ہر عمل کو، ہر تعلیم کو جی جان سے اختیار کرنا، اس میں کوئی دل میں خلش اور حرج محسوس نہ کرنا۔ نبی کی سنت ہے جب یہ ثابت ہو جائے تو ایک مومن بندہ یہ مانے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان کتنا بھی بڑا ہو، لوگوں کی کتنی بڑی بھی تعداد ہو، اگر اسے نہیں مانتی نہ مانے، میرے لیے سب سے بہتر ہے۔ میرا کوئی امام، میرے کوئی پیر صاحب، یہاں تک کہ پچھلے انبیاء میں سے کسی نبی کی کوئی تعلیم نبی کی سنت کے خلاف ہے، اور بندے نے سنت کو چھوڑ کر اسے اختیار کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف صاف فرمان ہے، کسی انسان، کسی عام آدمی کا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ گمراہ ہو جائے گا جو میری بات چھوڑ کر عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانے گا۔ دوسرے اماموں اور انسانوں کی بات ہی کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کا حق ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، اور آپ کی بات کے آگے کسی کی بات کو نہ مقدم کیا جائے، آپ کی تعلیم سنت کے آگے کسی کی بات اور تعلیم کو اختیار نہ کیا جائے۔ آپ کے بنیادی حقوق میں سے ہے محمد الرسول اللہ کی گواہی کا بنیادی تقاضا اور اس کا حصہ ہے۔ آپ کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ آپ پر درود بھیجا جائے، اور کیسے؟ جیسے شریعت نے تعلیم دی ہے، بدعتی طریقے سے نہیں، ان الفاظ سے نہیں جس میں شریعت کی مخالفت کا کوئی معنی مفہوم پایا جاتا ہے۔ نعت خوانی صحابہ کرام نے اہتمام نہیں کیا، ضرورت پڑنے پر اشعار کہہ دیتے تھے، لیکن درود کہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی تمام چیزوں سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ درود موقع سے نمازوں میں، اذانوں میں جو ذکر ہوتا، اذان کے بعد کا ذکر ہوتا، مختلف مقامات پر، جمعہ کے دن جہاں شریعت نے تعلیم دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود بھیجا جائے، یہ آپ کے حقوق کا حصہ ہے۔ آپ سے محبت کرنے والوں سے محبت کی جائے، آپ سے دشمنی کرنے والوں سے دشمنی کی جائے۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ جو سنت پر کی پیروی کرتا ہے اس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، جو سنت کی مخالفت کرتا ہے بدعتی ہے، تو بدعت اور اہل بدعت کی مخالفت کی جائے، یہ رسول سے محبت اور رسول کے حقوق کا حصہ ہے، دھیان رکھیے۔ اسے آج کل بہت سے لوگ غیر ضروری سمجھتے ہیں، جھنجھٹ سمجھتے ہیں کہ کیوں ان سب چیزوں میں پڑیں، اور اگر کوئی رد کرتا ہے کسی باطل کا، بدعت کا، تو لوگ اس کو طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ یہ انتشار پھیلا رہا ہے۔ جی نہیں، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کوئی دین کو بگاڑتا ہے، بدعت کو پیش کرتا ہے، بدعت کو دین کی حیثیت سے بیان کرتا ہے، تو ہمارا آپ کا جاننے والے کا فرض ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے یہ کھول کر بیان کرے کہ یہ سنت رسول نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ رسول کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے، ان کے گستاخوں کو خاموش کرنے کی جو ہماری طاقت ہے وہ پوری اختیار کی جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا ہلکا سا میں نے ذکر کیا، اور ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے پہلی ضرورت ہے کہ سیرت النبی کا مطالعہ کیا جائے، اور یہ پروگرام صرف 12 ربیع الاول میں نہیں بلکہ سال بھر ہر مسلمان، مرد، عورت، جوان، بوڑھے، بچے کی ضرورت ہے کہ سیرت النبی کے معاملات کو، تعلیمات کو دہراتے رہیں۔ آپ صبح اٹھتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں، اٹھنے سے لے کر سونے تک جو جو عمل انجام دیتے ہیں، آپ کی ہماری ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور تعلیم کو سیکھیں، جانیں کہ آپ کیسے کون سا کام کرتے تھے، کب کون سی دعا پڑھتے تھے، کب کون سی عبادت کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے، ویسے ہی کی جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ کی یہ اتباع ہی آپ سے حقیقی محبت ہے۔ من اطاعنی فقد احبنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔
جلوس نکالا، محفل میلاد منعقد کیا، چراغاں کیا، ڈھول پیٹا اور چیخ چلا کر نعرے لگائے، وہ محبت کا معیار نہیں ہے. کسی صحابی نے یہ سب نہیں کیا. لیکن صحابہ کرام کی محبت کی طرح دنیا کا بعد کا کوئی انسان ان کی محبت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا.